الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم اللهم صل على محمد. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیت کریمہ اس وقت خطبہ میں پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کے متضاد قرار دیتے ہوئے حق اور باطل کا کئی طرح سے فرق سمجھا دیا ہے۔ یہ بھی سمجھا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور یہ بھی سمجھا دیا کہ حق کس قدر اعلیٰ عرفہ اونچی اور قیمتی چیز ہے اور باطل کس قدر گھٹیا اور نکمی چیز ہے۔ اور جو چیز جس قدر قیمتی ہو اسی قدر اس کو دشمن سے بچانا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ قیمتی چیز کے پیچھے چور، ڈاکو، لٹیرے، رہزن بہت بڑی تعداد میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس دنیا میں ہر شے سے بڑھ کر اللہ کا اتارا ہوا دین حق قیمتی ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس دنیا جہان کی کوئی نعمت نہیں، اس کے پاس اللہ کا دین موجود ہے، اس کا عقیدہ، عمل، اخلاق و کردار دین کے مطابق ہے، اللہ نے اسے دین کی سمجھ عطا کر دی ہے، اس کے مطابق وہ روشنی میں زندگی گزار رہا ہے، تو قرآن اس کو خوش بخت، خوش نصیب اور سعادت مند کہتا ہے۔ وہ خوش قسمت ہے، وہ سعادت مند ہے، اور اس کو 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہ آئے، پر اللہ رب العزت کے ہاں وہ خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں، مال و متاع بھی ہے، کھانے پینے کے لیے وافر رزق بھی ہے، پہننے کے لیے زرق برق ملبوسات بھی ہیں، عالی شان علاقے میں عالی شان رہائش ہے، سکھ کے سارے انتظامات موجود ہیں، لیکن اس کے پاس دین نہیں، تو اللہ رب العزت اس کو شقی، بدبخت اور بد نصیب قرار دیتے ہیں۔
کتب حدیث میں بھی یہ صراحت بڑی کثرت سے موجود ہے۔ تو یہی وجہ ہے کیونکہ دین اللہ کا اتارا ہوا حق یہ سب سے قیمتی چیز ہے، تو انسان کو اس سے محروم کرنے کے لیے اور اس سے پھیرنے کے لیے جو انسان کا خطرناک دشمن ہے شیطان، وہ اپنے ہر کارے میدان عمل میں چھوڑ دیتا ہے اور وہ حق کی بنیادی چیزوں کے بارے لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کہ انسان حق سے ہٹ گیا تو اس کی تباہی کا سامان ہو گیا۔ تو اب ہم جب اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ ابتدائے دور سے لے کے آج تک شیطان کے ہر کارے، کفر کے بڑے بڑے امام، گمراہی کے بڑے بڑے لیڈر، کس طرح وہ ہر طرح سے کمر بستہ ہو کر اسلام کی بنیادی چیزوں پہ حملہ آور ہوئے اور بڑے بڑے لوگ ان کے ہتھے چڑھ کے گمراہ ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ حالانکہ مسائل وہ ہیں، حق کی وہ بنیادی چیزیں وہ ہیں کہ جن پہ سارے پیغمبر متفق، ساری آسمانی کتابیں متفق، اور قرآن کھول کھول کے اس حق کو بیان کرتا ہے، لیکن لوگ گمراہ کرنے والوں کے ہتھے ایسا چڑھتے ہیں کہ اللہ کا اتارا ہوا پڑھتے ہی نہیں، جو انتہائی قیمتی ہے۔ اور میں چند چیزیں بطور مثال عرض کرتا ہوں کہ کس طرح گمراہ کرنے والوں نے بنیادی چیزوں کے حوالے سے مسلم امہ کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کی کہ بنیاد سے ہی کھوکھلی ہو جائے۔ اب سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے دین کے سارے امور، عقائد ہوں، ایمانیات ہوں، معاملات ہوں، عبادات ہوں، خلق اخلاق ہوں، آداب زندگی ہوں، جتنا دین ہے سارا جس بنیادی چیز سے معلوم ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، وہ ہے وحی۔ گمراہ کو لیڈروں نے وحی پہ ایسا حملہ کیا کہ لوگوں کو وحی میں سے بہت ساری سے محروم ہی کر دیا۔ کیسے محروم کیا کہ بہت سارے لوگ شیطان کے ان ہرکاروں کے ہتھے چڑھ گئے جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہی صرف قرآن کریم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت وہی ہی نہیں۔ اس پہلے حملے سے اتنی گمراہی پھیلی، اتنی گمراہی کہ اللہ کی پناہ۔ ایک تو قرآن کریم پہ عملی متروک ہو گیا، کیوں؟ قرآن کریم اجمالی طور پہ احکامات کے اصول بیان کرتا ہے، تشریح، تفسیر، توضیح وہ حدیث کے اندر ہے۔ جب یہ حملہ ہو گیا اور لوگ بہت بڑی تعداد میں حدیث کے مخالف ہو گئے، اللہ اکبر، ایک تو قرآن پہ عمل متروک ہو گیا، دوسرا قرآن کریم کی تفسیر ہر بندہ حدیث چھوڑ کے اپنی رائے، اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے مطابق کرنے لگ گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کریم کا مطلب ہی اور کا اور ہو گیا۔ یہ پہلے حملے سے گمراہی پھیلی۔ بہت سارے امور قرآن کریم میں ہیں، ان کا حکم ہے، حتیٰ کہ انہیں ایمان اور اسلام کا رکن قرار دیا گیا ہے، لیکن پورے قرآن میں ان کی وضاحت نہیں۔ وضاحت، طریقہ، ان امور کے آداب وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت میں ہے، لیکن حملہ کرنے والوں نے ایسا حملہ کیا، نہیں جی حدیث تو نہ دین ہے، نہ دلیل ہے، نہ حجت ہے، نہ وحی ہے، معاذ اللہ کچھ بھی نہیں۔ اور ایسے لوگوں نے یہ حملہ بڑے خوش نما انداز میں جاذب نظر طریقے سے کیا۔ جتنے گمراہ کرنے والے ٹھاکر ہوتے ہیں نا، ٹھاکر میں شاید دھوکہ دیتا ہے،
وہ بری چیز کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، ایسا خوبصورت کرتا ہے کہ آدمی کی عقل ہی ماری جاتی ہے۔ اب انہوں نے بڑا خوبصورت کر کے حملہ کیا، کہا یہ جو ہے نا حدیث ماننے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، صرف قرآن مان لو تو اختلاف ختم ہو جائے۔ حالانکہ یہ اتنا بڑا فریب ہے کہ میں حقیقت بیان کرتا ہوں، جتنے لوگ بہت سارے اختلافات کے باوجود جتنے لوگ شیطان کے اس حملے سے بچے، جنہوں نے حدیث کا انکار نہ کیا، حدیث کو حجت مانا، وحی مانا، دین مانا، دلیل مانا، وہ مکاتب فکر بہت سارے اختلافات کے باوجود دین کی بنیادی بہت ساری چیزوں پہ متفق ہیں، لیکن جتنے لوگ حدیث کا انکار کرنے والے ہیں وہ ان بنیادی چیزوں میں بھی اختلاف رکھتے ہیں۔ میں ایک جھلک دکھلاتا ہوں، جتنے مسلم امہ کے مکاتب فکر حدیث کو دین اور دلیل مانتے ہیں، سارے 5 نمازوں پہ متفق ہیں، اور 5 نمازوں کی فرض رکعات پہ بھی متفق ہیں، نماز کی ابتدا انتہا پہ بھی متفق ہیں، نماز کی ترتیب، قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ بین سجدہ کئی، پھر ایک رکعت پڑھ کے اٹھ کھڑا ہونا، دوسری کے بعد تشہد بیٹھنا، ان سارے امور میں سارے مکاتب فکر متفق ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے حدیث کا انکار کیا ان میں سے ایک گروہ کہتا ہے نمازیں 3 ہیں، ایک گروہ کہتا ہے نمازیں 2 ہیں، ایک گروہ کہتا ہے یہ قیام، رکوع، سجدے والی نماز ہی نہیں۔ بتلاؤ حدیث چھوڑنے سے نقصان ہوا کہ حدیث ماننے سے؟ لیکن وہ گمراہ کرنے والے ایسا سبز باغ دکھاتے ہیں، بڑے بڑے عقل والوں کی عقل ہی ماری جاتی ہے۔ دیکھو حدیث چھوڑنے سے اختلاف خطرناک ہوا۔ ایک گروہ کے خیال کے مطابق نمازیں 3 ہو گئی، ایک گروہ کے مطابق نمازیں 2 ہو گئی، اور ایک گروہ نے کہا یہ رکوع سجدے والی نماز ہے ہی نہیں۔ جبکہ جو حدیث ماننے والے ہیں وہ جتنے مرضی مکاتب فکر ہیں وہ سارے 5 نمازوں کے قائل ہیں، 5 نمازوں کی فرض رکعتوں پہ بھی سارے متفق ہیں، اور سارے قیام، رکوع، سجدے والی نماز کو نماز کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث ماننے سے اختلاف کم ہوا، چھوڑنے سے بڑھ گیا۔ یہ بس میں نے ایک بات سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ بہرحال یہ خطرناک حملہ وحی پہ ہوا کہ وحی کا ایک ذخیرہ ہی دین سے انہوں نے خارج کر دیا، کہا حدیث اور سنت معذرا نہ دین ہے، نہ دلیل ہے، نہ حجت ہے۔ حالانکہ نماز کی یہ ساری تفسیر، فرض رکعتوں کی تعداد، پھر ترتیب، قیام، رکوع، سجود، یہ سارے طور طریقے حدیث میں ہیں، قرآن میں نہیں ہیں، اور امت کی اکثریت متفق ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی قرآن میں چلا مذکور ہے، لیکن کتنا مال ہو تو زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، اور کتنے مال سے کتنا مال زکوٰۃ میں دینا ہے پورے قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں۔ وہ حدیث اور سنت میں ہے۔ چاندی کا نصاب 200 درہم، سونے کا نصاب 20 دینار، بکریاں ہوں تو 40، گائے ہوں تو 30، زمین کی پیداوار پہ پانی کا خرچہ آیا ہو تو 20واں حصہ، پانی کا خرچہ نہ آیا ہو 10واں حصہ، اور ابتدا 5 وسط سے جو تقریباً 15 من کے آگے پیچھے ہے، یہ سارا کچھ کہاں ہے؟ صحیح البخاری میں، صحیح مسلم میں، مسند امام احمد میں، حدیث کی کتب میں۔ قرآن میں یہ تفصیل نہیں، اور پوری مسلم امہ حدیث کی ان کتابوں کے مطابق بال اتفاق زکوٰۃ ادا کر رہی ہے، الحمدللہ۔ لیکن بڑے لوگ گمراہ بھی ہوئے، جو انکار حدیث کے فتنے کا شکار ہو گئے۔ نماز بھی گئی، ان کی زکوٰۃ بھی گئی، انہوں نے زکوٰۃ کا بھی حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، حتیٰ کہ انہوں نے تو حج کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ انہوں نے یہ قربانی، یہ جو اللہ اکبر بڑے ایمانی جذبے سے اہل ایمان عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی کرتے ہیں، ان منکرین حدیث نے تو اس قربانی کو معاذ اللہ جانوروں پہ ظلم قرار دے دیا، حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ تو چیز جتنی قیمتی ہو، حملہ آور اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلا حملہ بنیاد پہ ہوا، اسلام کی بنیاد ہی ہلا کے رکھ دی۔
اللہ اکبر. حالانکہ قرآن بیان کرتا ہے یہ حقیقت. یہاں حق کیا ہے؟ قرآن میں موجود ہے کہ پیغمبر کی حدیث اور سنت وہی ہے. قرآن میں اس کے بہت سارے دلائل ہیں، بلکہ قرآن تو یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ پہلے پیغمبروں پر بھی صرف وہی کتاب نہیں اترتی تھی، وہی حدیث بھی اترتی تھی. قرآن سے پوچھو، قرآن کو تو یہ مانتے ہیں. قرآن سے پوچھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام پہلے فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجے گئے. حضرت موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو جتنی تبلیغ کی ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے، جتنی تبلیغ جس کا انکار کرنے کی وجہ سے آخر کار فرعون اور اس کی قوم کو بحر کلثم میں ڈبو کے مارا گیا، وہ ساری وہی حدیث تھی. تو رات فرعونیوں کو غرق کرنے کے بعد اتاری گئی. کتاب اللہ بعد میں اتاری گئی، فرعونیوں کے لیے کتاب اللہ نہیں اتاری گئی. وہ ساری وہی حدیث تھی جس کے انکار پر فرعونیوں کو بحر کلثم میں ڈبویا گیا. پھر فرعونیوں کو دنیا کے عذاب کے ساتھ ساتھ قبر کا عذاب دیا گیا. قرآن بیان کرتا ہے قبر کا عذاب ان کا، اور قیامت کے عذاب کی بھی وعید سنائی گئی. پڑھو قرآن. اس وجہ سے حدیث موسیٰ کے انکار کی وجہ سے، اگر حدیث موسیٰ کے منکروں کے لیے قرآن 3 عذاب بیان کرتا ہے، دنیا کا بھی، برزخ کا بھی، آخرت کا بھی، تو اللہ کی قسم حدیث محمد کے منکروں کے بھی یہ تینوں طرح کے عذاب ہوں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ حدیث محمد تو زیادہ شان والی ہے، پیغمبر زیادہ شان والا ہے. تو اللہ نے تو قرآن میں یہ حقیقت بیان کیا، یہ حقیقت حدیث میں نہیں ہے. قرآن میں، قرآن کے اوپر اصول سارے بیان کرتا ہے. تو وہی کی دونوں قسمیں، کتاب اللہ اور حدیث، یہ قرآن بیان کرتا ہے پہلے نبیوں پر بھی، آخری نبی پر بھی. اتنی واضح بات، لیکن حملہ کرنے والوں نے حملہ کیا. اور اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ہے کلمہ پڑھنے والوں کی جو حدیث نہیں مانتی. حملے کا شکار ہو گئے. دین کا حل یہی بگڑ گیا ان کے ہاں. جبکہ قرآن نے واضح لفظوں میں کہا، قرآن ہے، یہ قسم اٹھا کے اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. قسمیں اٹھا کے کیا کہا؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہمارا نبی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، جو بولتا ہے وہ اس پہ اتاری جانے والی وحی ہے. اس سے بڑھ کے کیا دلیل چاہیے کہ پیغمبر کی حدیث وحی ہے؟ اور بھی بڑے دلائل ہیں قرآن کے لیے. دوسرا حملہ دین کی بنیادیں ہلانے کے لیے، دین کی بنیادیں کھوکھلی کرنے کے لیے شیطان اور اس کے ہر کارے گمراہ کن لوگ جو ہر طرح کے اسلحہ سے مسلح ہو کر دوسری انہوں نے یلغار کی. وہ دوسرا حملہ انہوں نے ایمان پر کیا. ایمان جو بنیاد ہے، ایمان ہے تو باقی دین ہے، ایمان نہیں تو دین ہی نہیں. ایسا حملہ کیا اسلام کا لبادہ اور کہ اتنے گروہ مسلمانوں میں شامل ہو گئے ایمان کھوکھلا کرنے کے لیے. ایک اٹھا، اس نے کہا صرف دل سے آدمی مان لے تو پکا مومن ہے، نہ زبان سے کلمہ پڑھے نہ بدن سے عمل ہی کرے. حالانکہ یہ ان کی بات صریح قرآن کے خلاف ہے. میں ثابت کروں گا کہ یہ جن چیزوں سے لوگوں نے حملہ کیا ان کے حوالے سے پوری وضاحت قرآن کریم میں ہے، کیونکہ یہ اصول قرآن بیان کرتا ہے. لیکن لوگوں نے قرآن پڑھے ہی نہیں، سمجھے ہی نہیں، گمراہ ہو گئے. انہوں نے کیا کہا کہ صرف دل سے جو مان لے نا، اس کو سمجھ آ جائے دل سے کہ یہ جو کچھ ہے اللہ کا اتارا ہوا حق ہے، تو وہ پکا مومن ہے. اب اگر ان کی بات مان لی جائے تو فرعون پکا مومن ہے. کیوں؟ قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو للکار کے کہا، اے فرعون، یہ جو میں معجزات دکھلا رہا ہوں نا، تجھے پورا پتہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں، بتلاؤ. تو وہ دل سے مانتا تھا. باقاعدہ دوسری دلیل قرآن میں موجود ہے. بچہ دوریا صرف فرعون کے بارے نہیں،
ساری اس کی قوم کے بارے وجاہدوا بہا، فرعون اور اس کی قوم نے، اللہ فرماتے ہیں ہماری نشانیوں کا انکار کیا، واستیقنتھا انفسہم، حالانکہ ان کے دلوں کو پورا یقین ہو گیا موسیٰ اللہ کا نبی ہے اور نشانیاں معجزے ہیں۔ لیکن بتلاؤ خالی دل کے یقین کی وجہ سے کیا قرآن فرعون کو مومن کہتا ہے؟ نہیں، قرآن تو فرعون اور اس کی قوم کو 3000 سناتا ہے اور پکا کافر کہتا ہے۔ کیوں؟ خالی دل کے ماننے سے بندہ مومن نہیں بنتا، جب تک صاف اقرار نہ ہو اور عمل نہ ہو۔ دیکھو لیکن انہوں نے کیا یلغار کی، بس صرف دل سے مانو تو پکا مومن، بخش ہے سیدھا جنت، ایمان کا ستیہ نہ کرنے دے۔ تو جب کہ قرآن ایک طرف واضح کرتا ہے کہ دل سے فرعون مان گیا تھا اور اس کی قوم بھی مان گئی تھی، لفظ کیا بس تئی کا نہ تھا انفسہم، فرمایا ان کے نفسوں کو پورا یقین ہو گیا تھا، ان کے دلوں کو پورا یقین ہوا تھا کہ یہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے ہیں یہ حق ہے، لیکن نہ زبان سے مانا نہ عمل سے مانا۔ تو قرآن فرعون کو کیا کہتا ہے؟ کافر کہتا ہے۔ قرآن برابر ہے، قرآن فرعون کو کافر کہتا ہے، حتیٰ کہ اسی کفر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بحر کلثم میں غرق کیا اور ساتھ کہا وہ صبح شام قبر و برزخ میں آگ پہ پیش کیے جا رہے ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا حکم ہوگا ان فرعونیوں کو سب سے سخت عذاب میں داخل کرو۔ اگر صرف دل سے ماننے سے بندہ مومن بنتا ہے تو فرعون اور اس کی قوم سب سے سخت عذاب میں کیوں جائے گی؟ آئی سمجھ؟ لیکن گمراہ کرنے والوں نے بندے گمراہ کر بس دل کی تصدیق کافی ہے۔ اب نہیں چاہا لوگ کہہ دیتے ہیں پردہ تو بڑا بس دل سے ہی ہونا چاہیے، ذات جو مرضی ہو بس ہی دل سے ہی ہونا چاہیے۔ نہیں، جبکہ قرآن بھی اس کہتے ہیں اگر دل سے ہی ہوگا نا تو زبان اور عمل بھی صحیح ہوگا۔ یہ دھوکہ ہے، کیوں؟ دل کا پتہ کوئی نا، تو یہ جتنے فراجی ہیں یہ دل 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 کرتے ہیں، دل سے ہی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ دل کا کس کو پتہ ہے؟ آپ کو میرے دل کا پتہ ہے، مجھے آپ کے دل کا پتہ ہے؟ نہیں، دل کا پتہ ہی اقرار اور عمل سے چلتا ہے۔ تو کہہ دیا دھوکے کی خاطر کہہ دیا بس دل سے ہی ہونا چاہیے۔ کتنے بے دین لوگ ہیں وہ اب بھی یہی کہتے ہیں، ان کو نماز پڑھو، داڑھی رکھو، یہ کرو وہ کرو، پہلی بات بندے کا دل سے ہی ہونا چاہیے۔ بے دین عورتوں سے کہو پردہ کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں دل سے ہی ہونا چاہیے، یہ ساری پردے کی کیا بات ہے؟ بندہ پوچھے جن پہ سب سے پہلے پردہ نافذ کیا گیا پیغمبر کی ازواج مطہرات، آپ کی پیاری بیٹیاں، ان کے دل سے ہی نہیں تھے معاملہ، عقل کا علاج کراؤ۔ یہ دھوکہ ہے، خالی دل کی تصدیق سے بندہ مومن نہیں بنتا۔ لیکن شیطان نے ایسا حملہ کیا، کلمہ پڑھنے والوں میں ایسے گروہ موجود ہیں جو کہتے ہیں صرف دل سے مان لو تو بندہ بخشا یا مومن۔ دوسرا گروہ اٹھا، اس نے کہا نہیں، دل کی بھی نہیں ضرورت، عمل کی بھی نہیں ضرورت، جو صرف زبان سے کلمہ پڑھ لے وہ پکا مومن سیدھا جنت جائے گا۔ اب اگر اس کو مان لیا جائے تو منافق تو سارے پکے مومن ہو گئے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کی زبان کا اقرار قرآن بیان کرتا ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ان کے کلمے کی گواہی قرآن میں ہے۔ سورہ منافقون کی پہلی آیت، فرمایا نبی منافق تیرے پاس آ کے زبان سے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہتے ہیں، لیکن بتلاؤ قرآن نے صرف زبان سے ایمان کی گواہی دینے والوں کو مومن مانا؟ نہیں، قرآن نے ان کو منافق کہا، اور صرف منافق ہی نہیں کہا، قرآن نے کہا یہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنے والے جن کا دل نہیں مانتا اور ان کا عمل اس کلمے کے مطابق نہیں، نہ دل مانتا ہے نہ عمل اس کے مطابق ہے، فرمایا اس طرح کے کافر جھوٹا کلمہ پڑھنے والے یہ درک اسود آگ کی سب سے نچلی کھائی میں جائیں گے، سب سے نچلے گڑھے میں، سب سے نچلی جیل میں۔ اور قرآن تو کہتا ہے صرف زبان کے کلمے سے بندہ مومن نہیں بنتا، اگر دل نہ مانے اور ساتھ عمل نہ کرے۔ لیکن کلمہ پڑھنے والوں کا وہ فرقہ میں نام بھی لے سکتا ہوں، وہ موجود ہے، انہوں نے کہا نہیں جی بس زبان سے جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے آنکھیں بند ہوتی سیدھا جنت میں جانا پکا مومن۔ لیکن آپ کو قرآن سے ثابت کر کے دکھایا، کیا قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے جو انہوں نے گمراہی پھیلائی ہے؟
قرآن تو کہتا ہے جو زبان سے صرف کلمہ پڑھے دل سے نہ مانے اور عمل بھی نہ کرے تو وہ کیا ہے؟ پکا خبر ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. پہلی سورت ہی پڑھ لو, سورہ بقرہ بڑی صورتوں میں پہلی. اللہ فرماتے ہیں کتنے لوگ ہیں زبان سے کہتے ہیں ہمارا اللہ پہ بھی ایمان ہے, آخرت کے دن پہ بھی ایمان ہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ مومن نہیں. قرآن نے کیا سمجھایا کہ خالی زبان کے اقرار سے بندہ مومن, خالی دل کی تصدیق سے بندہ مومن نہیں. قرآن سمجھا رہا ہے, لیکن لوگ گمراہ ہو رہے کہ نہ ہو رہے. تیسرا ٹبر اٹھا, یہ وہ کہتا پھر کہ آج بھی دنیا میں موجود ہے. تیسرا گروہ اٹھا, انہوں نے بولا کیا تھا, وہاں کا ایمان. چلو خالی تصدیق بھی نہیں اور خالی زبان کا اقرار بھی نہیں, کم از کم یہ دو تو جمع کرو. یہ تیسرا گروہ اٹھا, انہوں نے کہا زبان کا اقرار بھی ہو, دل کی تصدیق بھی ہو, عمل پہ بے شک بندہ نقطہ صفر بھی ہو, لیکن دل سے مانے, زبان سے اقرار کرے, کوئی نماز نہ پڑھے, روزہ نہ رکھے, حج نہ کرے, عمرہ نہ کرے, کوئی عمل دنیا جہاں کا وہ نہ نیکی والا کرے نہ برائی والا چھوڑے, بس دل سے مانے, زبان سے کلمہ پڑھے, تو انہوں نے کہا سیدھا سیدھا جنرل بھی کلمہ پڑھنے والوں میں ہے. اور یہ جو گروہ ہے نا, یہ گروہ ہے, یہ تو آپ کے معاشرے میں گلی محلوں میں موجود ہے. اگر میں نام لوں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور ان کا ہی نتیجہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بے عمل بنا دیا ہے. وہ کہتے ہیں بس دل سے مانو, زبان سے اقرار کرو, یہ جو باقی ہے نا عمل ہے, وہ کہتے ہیں عمل کی صرف اتنی حیثیت ہے کہ اس سے شان بڑھ جائے گی, بس درجہ اونچا ہو جائے گا, ورنہ عمل کے بالکل بغیر بندہ یہ جتنا ہمارے یہاں مغالطہ پایا جاتا ہے کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا, ہم نے جنت میں جانا اور کہاں جانا ہے, تو یہ ایسے ہی لوگوں کا مغالطہ ہے. اور کیا ہے, گمراہی پھیلا دی. لیکن قرآن خالی دل کی تصدیق کو اور زبان کے اقرار کو ایمان نہیں کہتا. قرآن کس کو ایمان کہتا ہے اور سارا ذخیرہ حدیث کس کو ایمان کہتا ہے؟ قرآن اور حدیث پڑھو تو بھرا پڑا ہے. یہی وجہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے وحی کا دفاع کرتے ہوئے باب بدیل وحی کا عنوان قائم کیا کہ قرآن کے ساتھ حدیث بھی وحی ہے, ایسے گروہوں کا رد کیا. اور دوسرا عنوان کتاب الایمان قائم کر کے آیتیں حدیثیں انبار لگا دیے جمع کر کے کہ تین چیزیں جمع ہوں تو ایمان ہے, دل بھی مانے, زبان بھی بولے اور اعضائے بدن سے عمل بھی ہو. قرآن ایمان اس کو کہتا ہے, تین چیزیں جمع ہوں, دل سے بھی مانے, زبان سے بھی بولے اور اعضائے بدن سے عمل بھی کرے. کم از کم وہ عمل تو کرے نا جو ارکان اسلام ہے. نماز تو 5 وقت پڑھے, زکات تو دے, روزہ تو رمضان کا رکھے, حج تو کرے اگر استطاعت ہے. کم از کم یہ عمل کرے تو مومن ہوگا. قرآن اسی کو کہتا ہے, حدیث بھی اسی کو کہتی ہے. لیکن لوگوں نے کیا کر دیا, دیکھو 3 گروہوں نے گمراہی پھیلا دی کہ ایک نے کہا صرف دل سے مومن, دوسرے نے کہا صرف زبان سے مومن, تیسرے نے کہا صرف دل اور زبان سے مومن. تینوں گمراہ ہیں. اور اس کی اور بھی شکلیں پر میں نے مضمون پورا کرنا ہے کہ ایمان کے حوالے سے لوگوں نے کتنی خرابیاں پیدا کی. کیونکہ ایمان گیا تو سب کچھ ہی گیا. بنیادی ایمان پورا نہیں نہ ہوگا تو باقی جتنے مرضی آدمی اعمال کرے کچھ بھی نہیں بننا. تو اس لیے دشمنوں نے, گمراہ کرنے والے لیڈروں نے, شیطان کے ہر کاروں نے بنیادوں پہ حملے کیے. بنیادوں پہ, وحی پہ حملہ کیا, ایمان پہ حملہ کیا. تیسرا حملہ کیا توحید پہ. اللہ توحید یہ ایمان کے ایک حصہ ہے, لیکن توحید جب تک بندے کو سمجھ نہ آئے تو دنیا میں سب سے کڑوی چیز توحید ہے. یہ یاد رکھنا. یہی وجہ ہے جتنی مرضی میٹھی کر کے بیان کر لو, جتنے مرضی اچھے انداز میں بیان کر لو, مشرک کو توحید نہیں برداشت. مجھے بتلاؤ پیغمبر سے اچھی توحید کون بیان کر سکتا ہے؟ کیوں پیغمبر تو اللہ کا شگرد ہوتا ہے. پیغمبر کو کس نے پڑھایا ہوتا ہے؟
اللہ نے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی تو خصوصاً جو آخری نبی تھے بالکل امی تھے، نہ کسی سے لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا، حتیٰ کہ جب پہلی وحی آئی اور جبریل امین نے کہا ہی کرا تو جواب دیا ماں نہ بھی قاری میں پڑھا ہوئی نہیں، کیسے پڑھوں؟ جبریل نے آخر کہا، جب 3 بار کہا ہی کرا اور جواب آیا میں پڑھا ہوا نہیں، تب جبریل نے کہا ٹھیک ہے اب تک پڑھے ہوئے نہیں لیکن اب پڑھائی اللہ کی طرف سے شروع ہو گئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ پڑھانا شروع کر دیا تھا اور آپ کو بھی اسی وقت یاد ہونے لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا لیکن کتاب ایسی دیتا رہے، آج تک دنیا کی طاقت مقابلہ ہی نہیں کر پائی۔ پیغمبر کو تو اللہ سکھلا کے بھیجتا ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، فرعون جس سے پہلے یہ ڈر کے بھاگے تھے اس کی طرف ہی بھیج دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوری تربیت لی، اللہ نے پورے آداب سکھلائے کہ کیسے جا کے بات کرنا ہے اور اس کو توحید ابھی پیغام دینا ہے، اور اسے بنو اسرائیل پر جو وہ ظلم تھا نا غلام بنا کے اس سے بھی منع کرنا ہے، انداز یہ اختیار کرنا ہے۔ پوری تربیت دے کے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لیکن فرعون کو برداشت ہوئی توحید، فرعون کو لال پیلا ہو گیا۔ کیوں؟ جب تک توحید سمجھ نہ آئے اس وقت تک دنیا کی سب سے کڑوی چیز توحید ہے، مشرک کو سب سے کڑوی رکھتی ہے، سننا بھی نہیں برداشت کرتا۔ 40 سال تک مکے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ پیار، صرف پیار نہیں احترام کرتے تھے، صرف احترام نہیں آپ کو الصادق الامین کہتے تھے، صرف الصادق الامین کہتے ہی نہیں تھے، ان کی امانتیں آپ کے پاس جمع ہوتی تھی اور جھگڑوں کے فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ابھی وہی نہیں اتری۔ اتنا پیار، اتنا احترام، اتنا مقام، جو ہی لوگ اکٹھے کر کے اتنا کا، حالانکہ مثال دے کے بات سمجھائی، اتنا پیارا انداز، خیر خواہی سمجھائی، ہم دردی ثابت کی، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں خیر خواہ ہوں، تم میری سچائی کو سالہ سال سے پہچانتے ہو تو میں تمہیں بڑے دن کے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کے قائل ہو جاؤ۔ 40 سال تک کردار پیش کیا، ایک دفعہ زبان سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، سب سے پہلے سگے چچے نے اٹھ کے گالیاں دی، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، سمجھ گئے مشرک کو تو سے کتنی نفرت ہے۔ 40 سال کے کردار پہ پانی پھر گیا ایک منٹ میں، لیکن جس کو اللہ کے فضل سے، یہ تو عید اللہ کا فضل ہے، اللہ اس فضل پہ مرتے دم تک قائم رکھے۔ یہ توحید کیا ہے؟ یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے بندے کو توحید سمجھ آ جائے۔ قرآن کریم کی سورہ یوسف ہے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا اور یہ توحید تو اللہ کا فضل ہے، جس کو سمجھ آ جائے نا تو پھر توحید سے پرسکون مزیدار طاقتور شے بھی کوئی نہیں۔ یہی وجہ کہ توحید کی خاطر پھر حضرت بلال نے کتنی مار کھائی، انہیں وہ اس توحید کی مٹھاس کے مقابلے میں انہیں مار کچھ لگتی ہی نہیں تھی، بلکہ وہ جتنا مارتا اس کو کہتے امیہ کو احدن احدن، اور صاحب کہتے کہ مجھے پتا ہے تجھے سب سے زیادہ تکلیف توحید کی ہے، تو مجھے جسمانی تکلیف دے، میں تجھے یہ تکلیف دے کے رہوں گا۔ احدن احدن، نہیں مانتا لات کو، نہیں مانتا منات کو، نہیں مانتا میں عزا کو، نہیں مانتا ہبل کو، میں اس کو مانتا ہوں جس کو الہ محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو عرش پہ مستوی ہے، جس نے ساری کائنات پیدا کی ہے، جو ہاتھوں میں بنی ہوئی چیزیں ہیں، پتھر کو کاٹ کے توڑ کے رگڑ کے جو بنائی گئی مورتیاں میں نہیں مانتا ہوں۔ جب سمجھ آ جائے تو توحید سے میٹھی شاید بھی کوئی حقیقت ہے، اس میں جو سکون ہے نا، یہی وجہ ہے آپ دیکھ لیں، اس میں سکون بھی بڑا ہے، اس میں قوت بھی بڑی ہے، اس میں روح بھی بڑا ہے۔ ہر دور میں توحید والے مشرکوں کے مقابلے میں تھوڑے رہے ہیں، مشرکوں کے پاس تعداد بھی زیادہ ہے، اختیاری بھی زیادہ ہے، وسائل بھی زیادہ ہے، لیکن جتنی مرضی تیاری زیادہ ہے، جتنی مرضی تعداد زیادہ ہے، جتنے مرضی وسائل زیادہ ہے،
مروب ہے مشرک توحید والوں سے کی کہتا ہے. دنیا میں اگر کہا جائے نا کہ سچا رو بھی توحید والوں کا ہے تو اس میں مبالغہ ہی کوئی نہیں. مبالغہ کوئی نہیں. وہ توحید کے پیچھے اللہ کی طاقت. لیکن حملہ کرنے والوں نے ایسا حملہ کیا توحید پہ. یہی وجہ دیکھ لو دنیا کی اکثریت مشرک ہے. انہوں نے تو کلمہ پڑھنے والوں کلمہ توحید سکھلاتا ہے, کلمہ پڑھنے والوں کو شرک پہ لگا دیا. ایسا توحید کا مطلب بگاڑا. ایک گروہ اٹھا اس نے بھلا کیا تھا, اور یہ گروہ ابھی دنیا میں موجود ہے. ایک گروہ اٹھا اس نے کہا توحید کا تو مطلب یہ ہے کہ ولی عبادت کر کر کے ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اور ولی ایک ہو جاتے ہیں. یہ تو یہ ہے کہ اللہ اور ولی ایک. استغفر اللہ. اور عیسائیوں نے ہر ایک کو نہیں, ہر ولی کو نہیں, ہر نیک کو نہیں, اور قرآن سے تو ہدایت حاصل کرو, ہر ایک کو نہیں. عیسائیوں نے صرف عیسیٰ کے بارے کہا کہ جو اللہ وہی عیسیٰ. تو قرآن کیا کہتا ہے عیسائی تو کیا کہتا ہے؟ ڈرتے کیوں ہو؟ عیسائی کافر ہو گئے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. فرمایا بلا شبہ یقیناً وہ سارے لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ اور مسیح ابن مریم ایک ہے. لیکن کلمہ پڑھنے والے ان سے بھی زیادہ پڑھا دیا. انہوں نے کہا نہیں, صرف کوئی ایک نبی نہیں, ہر ولی وہ عبادت کر کے ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اور ولی ایک ہو جاتا ہے. حالانکہ یاد رکھو دو مخلوقیں, دونوں مخلوق ہوں, دو مخلوقیں آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں ان کو آپ ایک نہیں کر سکتے. کر سکتے وہ دیکھنے میں ایک لگے بھی نہ ایک ہوں گی نہیں. وہ کسی نہ کسی طریقے سے پتا چلے گا کہ ایک نہیں یہ دو ہیں. پانی میں نمک حل کر دو, دیکھنے میں نہیں نظر آئے گا نمک ہے, حل ہو گیا, بتا رہے ایک ہو گیا نمک پانی. لیکن اب نمک والے پانی کا جب ایک قطرہ بھی زبان پہ رکھو گے تو پتا چلے گا کہ ان کے نمک کیا ہے, چلے گا. پھر ایسے ایسے کیمیکل موجود ہیں, آپ اس کا ایک قطرہ ڈالیں ایک لمحے میں پانی کو لگا کر دے گا, نمک کو پھر لگا کر دے گا. ایک ہو ہی نہیں. دو مخلوقیں ایک نہیں ہو سکتی. تو عرش پہ مستوی رب اور زیر زمین دفن ہو جانے والا انسان یہ ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ خالق مخلوق یہ کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ قرآن تو اعلان کرتا ہے کہ اللہ خالق ہے, باقی ساری کائنات مخلوق ہے, یہ دونوں ایک نہیں. لیکن کلمہ پڑھنے والوں نے ایسے گمراہ فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے کہا یہ بدعتی صوفی, جنہوں نے کیا کہا یہ حلولیے, جنہوں نے کہا کہ عبادت کر کے ایک وقت آتا کہ اللہ اور ولی ایک ہی ہو جاتے. بالکل چٹا ننگا جھوٹ ہے, یہ کوئی توحید نہیں. دوسرا ٹبر اٹھا, انہوں نے کہا نہیں یہ تھوڑا کام ہے, توحید یہ ہے یہ پنکھا, یہ بلب, یہ چھت, یہ زمین آسمان, سورج چاند ستارے, انسان جن فرشتے, نیک بد, گندگی پکیزگی, کتا بلی خنزیر. انہوں نے کہا معاذ اللہ یہ ساری کائنات جوڑ کے اللہ بنتی ہے. استغفر اللہ. وحدت الوجود والی وہ کاغذ کتابوں میں لکھا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں سنا. ان کے بڈیرے نے یہاں تک کہہ دیا تھا من کلب والخنزیر الا الہ ہونا, یہ کتا اور خنزیر بھی ہمارا الہ ہے کیونکہ اس کے اندر بھی اللہ ہی ہے. انا للہ و انا الیہ. اس کا مطلب ہے چور بھی اللہ, ڈاکو بھی اللہ, معاذ اللہ, استغفر اللہ. اللہ اس بدترین گستاخی سے بچائے. انہوں نے اخیر کہا دی. اور عیسائی تو اس بات سے کافر ہو گئے کہ انہوں نے صرف کہا اللہ اور عیسیٰ ہے, لیکن کلمہ پڑھنے والے پھر بھی مومن کے مومن جنہوں نے کہا ساری کائنات ہی اللہ. استغفر اللہ. یہ توحید پہ حملے ہوئے. تیسرا حملہ, تیسرا ٹبر اٹھا تو اس نے کہا توحید کا بڑا کیا مطلب ہے؟ توحید کا مطلب یہ ہے اللہ کی صفتیں کوئی نہیں. اب دیکھو اللہ نے اپنی صفتیں قرآن میں بیان کی ہیں. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنا پتا ہے نا, بتلاؤ جی. تو سب سے زیادہ اپنی پہچان بھی خود کرنی جا سکتی ہے. تو قرآن کریم میں اللہ نے اپنی پہچان کروائی ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ اپنا پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتیں بیان کی ہیں کہ نہیں؟ تو ان کا حکم دیا پر اپنی صفتیں بیان کی. اللہ السمیع ہے, البصیر ہے, اللہ الغفار ہے, الغفور ہے, الرحمان ہے, الرحیم ہے. لیکن انہوں نے ایسی چلاکی سے حملہ کیا, بڑے لوگ گمراہ ہو گئے. انہوں نے کہا
یہ صفتیں مانو تو معذاللہ اللہ کتنے سارے ہو جاتے ہیں. اتنی بیوقوفی ہے. اپنے آپ کو انہوں نے یوں عقل مند کہا. ہم عقلی علوم والے ہیں, عقلی علوم والے ہیں. جتنے وہ احمق ہیں شاید ہی دنیا میں کوئی احمق ہو. یہ صفات مانو تو اللہ کتنے سارے ہو جاتے ہیں. لہذا توحید یہ ہے معاذ اللہ نہ اللہ سمیع ہے, نہ بصیر ہے, نہ غفار ہے, نہ غفور ہے. کیوں؟ اس سے تو اللہ کتنے سارے ہو جاتے. حالانکہ صفت کے ساتھ شاید ایک سے زیادہ نہیں ہو جاتی. بندوں میں کتنی صفات ہیں. ایک بندہ وہ بیک وقت قرآن کا حافظ ہے, ایک صفت ہو گئی. وہ بیک وقت قرآن کی معنی کا عالم بھی ہے, دوسری صفت ہو گئی. نمبر 3 وہ دعوت دینے والا مبلغ بھی ہے, تیسری صفت ہو گئی. نمبر 4 وہ ان 3 خوبیوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی ہے, چوتھی صفت ہو گئی. نمبر 5 وہ ان 4 کاموں کے ساتھ ساتھ وہ صنعت کار بھی ہے. کئی بندے ہیں بڑی بڑی ان کے اندر خوبیاں اور وہ کرتے ہیں سارے کام. کیا ان خوبیوں کی وجہ سے وہ بندے 4 ہو گئے جی؟ کیوں نہیں؟ کوئی ایک انسان بھی ہے جو ان صفتوں کی وجہ سے کسی انسان کو کہے کہ وہ 10 صفتیں تو 10 بندے ہو گئے. وہ تو لطیفہ بنا ہوا ہے جھوٹا ہے کہ جب کسی نے اندر سے پوچھا کون, تو باہر سے اس نے اپنا نام لیا نا القاب اور صفات کے ساتھ, تو اس نے کہا اتنے بندوں کی جگہ نہیں. یہ تو جھوٹا لطیفہ ہے. ورنہ صفات کی کثرت سے ذات زیادہ نہیں ہو جاتی, ذات ایک ہی رہتی ہے. لہذا اللہ العلیم بھی ہے, القدیر بھی ہے, الغفار بھی ہے, الغفور بھی ہے, الرحمن بھی ہے, علی کل شیء قدیر بھی ہے, فعال لما یرید بھی ہے, ذو الجلال والاکرام بھی ہے, الخالق الباری المصور المتکبر بھی ہے, اللہ اکبر, القدوس السلام بھی ہے. اور یہ ساری صفتوں کے باوجود اللہ ذات میں اکیلے ہی ہے. اور ان صفات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں. یہ صفتیں جس طرح اللہ کی ہیں اور کسی کی نہیں. تو صفتوں سے تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے. دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی. پہچان کیسی ہوگی؟ ادھر ہم قنوت کراتے ہیں, حالانکہ عربی زبان میں دعائیں ہوتی ہیں. میں حیران رہ جاتا ہوں کہ اللہ کی صفات سے دل میں اتنی معرفت پیدا ہوتی ہے کہ حالانکہ اکثر لوگ عربی نہیں جانتے. اس کے باوجود جب میں صفات شروع کرتا ہوں, یا رحمان, یا رحیم, یا غفار, ہچکیاں بن جاتی ہیں لوگوں کی. دل میں اللہ کی معرفت بڑھ جاتی ہے. لیکن ان ظالموں نے حملہ کیا. قاضی توحید یہ ہے کہ اللہ کی صفتیں کوئی نہیں. معاذ اللہ, اللہ بولتا بھی نہیں, سنتا بھی نہیں, دیکھتا بھی نہیں. انا للہ و انا الیہ. خلیا بگاڑ کے رکھ دیا پھر. جبکہ قرآن اور حدیث میں بڑی توحید بیان ہے. سارے نبی توحید لے کے آئے. توحید کیا ہے؟ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے, اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے, اللہ اپنے حقوق میں بھی اکیلا ہے, اللہ اپنے سارے اختیارات میں بھی اکیلا ہے. توحید الوہیت بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. توحید ربوبیت بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ خالق, مالک, رازق ان سارے کاموں میں بھی اللہ اکیلا ہے. توحید اسماء و صفات بھی اللہ بیان کرتا ہے کہ جو معنی السمیع کا, البصیر کا, الغفار کا, الغفور کا اللہ کے لیے ہے, وہ معنی اور کسی کے لیے نہیں. ان پڑھ پردے بھی قرآن سے تو یہ سمجھ لیتے, اتنی باتیں تو ہی. لیکن انہوں نے دیکھو 3 طرح کے حملے کر کے توحید کا حلیہ بگاڑ دیا. پہلا حملہ وحی پہ, دوسرا حملہ ایمان پہ, ابھی بول گئے, تیسرا حملہ توحید پہ جو لوگوں نے کیا. چوتھا یہ بھی بڑا خطرناک حملہ جو گمراہ کرنے والوں نے بنیادوں پہ حملے کیے. چوتھا حملہ وہ چیزیں جو نیکی کی ترغیب دینے والی تھی اور برائی سے ڈرانے والی تھی, ترغیب و ترہیب والی چیزیں جن سے قرآن بھرا پڑا, خصوصاً مکی صورتیں بھری پڑی ہیں. ترغیب سے بھی اور ترہیب سے بھی. گزشتہ پورا جمعہ اس پہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس عذاب سے ڈرایا ہے وہ جس ہے اس جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا. یہ ڈراوا ہے. اور جس طرح سے بدلے کی جنت کی شکل میں اللہ نے بشارت سنائی ہوئی ہے, اس جیسا اچھا بدلہ بھی کوئی نہیں دے سکتا. بدلایا تھا نا گزشتہ کی مثالیں دے کے بدلایا. اب
جہنم کی سزائیں بیان کرو تو لوگ ڈر کے گناہ چھوڑتے ہیں، جنت کی نعمتیں بیان کرو تو لوگ ترغیب پکڑ کے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں کہ ان سے جنت ملے گی۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بنیاد ہے یہ ترغیب و ترہیب۔ لیکن چوتھا حملہ گمراہ کرنے والوں نے کیا، لوگوں کو جنت اور جہنم کے منکر بنا دیا۔ وہ جنت جو ترغیب کے لیے تھی، وہ جہنم جو ڈرانے کے لیے تھی، کلمہ پڑھنے والوں نے ایسے بندے موجود ہیں تفسیریں تک لکھ دی، دنیاوی اور دینی علوم میں ڈگریاں اکٹھی کر لی، کالج اور یونیورسٹیوں میں اتنی بڑی ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، لیکن ان کی تفسیر پڑھو وہ نہ جنت مانتے ہیں نہ جہنم مانتے ہیں، کہتے ہیں نہ کسی نے جنت میں جانا نہ کسی نے جہنم میں جانا، لو کام ہی ختم ہو۔ جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور جس جہنم سے بچنے کے لیے قرآن عمل سکھلاتا ہے، قرآن بڑا پڑا ہے کہ اللہ جہنم سے ڈرا کے گناہ سے بچاتا ہے، جنت کا لالچ دے کے نیکی پہ لگاتا ہے۔ بنیاد ہی ہے، اللہ نے فرمایا رسولا مبشرین و منذرین، سارے نبی جنت کی بشارت دینے کے لیے اور جہنم سے ڈرانے کے لیے آئے۔ سارے نبیوں کے ہاں متفق علیہ عقیدہ کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی، اور اللہ تعالیٰ نے تو آسمانوں کی سیر کروا کے بھی اپنے پیغمبر کو دکھلا دی، آنکھوں سے روح جسم سمیت حالت بیداری میں میرا آج کی رات جنت بھی دیکھ کے بنی ہوئی ہے اور جہنم بھی دیکھ کے ہے، اور آپ نے تو کئی دفعہ دنیا میں بھی آپ کے سامنے سائنسیں دکھلا دی، دنیا میں بھی بنی ہوئی ہے۔ قرآن وہ عدت کے لفظ بولتا ہے کہ جنت بھی بنی ہوئی ہے جہنم بھی بنی ہوئی ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والوں کے اندر ایسے لوگ آگے جنہوں نے یہ ترغیب و ترہیب کا باب ہی ختم کر دیا، کہا نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، مار دینا۔ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے، تتجافی جنوبہم، اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، اور میں رات ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور بندہ مومن حقیقت ہے رات سردیوں میں گرم بستر چھوڑتا ہے، گرمیوں میں بہترین چھوٹی رات میں نیند بڑی میٹھی آتی ہے، وہ میٹھی نیند چھوڑتا ہے۔ قرآن نقشہ کھینچ کے تعریف کرتا ہے کہ میرے بندے ایسا کیوں کرتے ہیں، فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، رات کے وقت ان کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں، یدعون ربہم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، کیوں؟ خوفا وطمعا، جہنم سے ڈرتے ہوئے اور جنت کا طمع کرتے ہوئے۔ لیکن گمراہ کرنے والوں نے جہنم کے بھی انکار پہ لگا دیا، جنت کے انکار پہ لگا دیا، عذاب قبر جو بڑا ڈراوا ہے اس کے انکار پہ لگا دیا، اور اب یہ جدید دور کے اندر تو بہت سارے اور گمراہ کو لیڈر آگے جو کہتے ہیں زلزلہ بھی کوئی ڈراوا نہیں ہے، یہ زلزلہ بھی کوئی ڈراوا نہیں ہے، بندے ہی کر رہے ہیں ٹیکنالوجی بڑا منہ بول کر کے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، زلزلہ اللہ کا ڈراوا ہے، حدیث بھی کہتی ہے زلزلہ اللہ کی طرف سے ڈراوا ہے۔ لیکن انہوں نے نہ زلزلے کو ڈراوا رہنے دیا، نہ گرہن کو ڈراوا رہنے دیا، جو چیز ڈرانے والی تھی لوگوں نے ان کے بارے شکوک و شبہات پیدا کر۔ تو بہرحال باتیں تو اور بھی تھی، تو ہم نے قرآن کریم سے بصیرت حاصل کرنا ہے۔ یہ چور، یہ رازن، یہ لٹیرے، یہ ڈاکو، وہی پہ حملہ کرنے والے آپ سے حقیقی جو اللہ کا اتارا ہوا حق ہے، یہ حق والی دولت چھیننا چاہتے ہیں، یہ وحی پہ حملہ کرنے والے، یہ ایمان پہ حملہ کرنے والے، یہ توحید پہ حملہ کرنے والے، یہ جنت دوزخ کے انکار کی راہ پہ ڈالنے والے، یہ جتنے چور ڈاکو لٹیرے اور راہزن ہیں، مال لوٹنے والے لٹیروں سے ان سے بچنا زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ حق سے بڑی قیمتی شے کوئی نہیں۔ کون سا حق؟ جو اللہ نے اتارا ہے۔ اس لیے اللہ نے سورہ محمد میں کیا فرمایا، جو ابتدا میں آیت پڑھی تھی، افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا ایک طرف وہ بندہ جو اللہ کی طرف سے کھلی دلیل پر ہے۔ کھلی دلیل کیا؟ اللہ نے حق فطرت میں بھی رکھا ہے۔ کھلی دلیل کیا؟ بہت سارا حق عقل سے بھی سمجھ میں آتا ہے حق ہے۔ کھلی دلیل کیا؟ اللہ نے اتنی بڑی تعداد میں پیغمبر بھیج کے اور کتابیں اتار کے بھی سمجھایا حق کیا ہے۔ اور میں ایک طرف بندہ اللہ کی طرف سے کھلی دلیل پہ ہے، کیا ایسا بندہ ہے کمن اس شخص کی طرح ہے
زینا لہو سوء عملہ، جس کے لیے اس کے برے عقیدے، برے عمل، برے کرتوت مزین اور خوبصورت کر دیے گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں واتبعوا اہواءہم، وہ خواہش کا پیروکار بن گیا ہے۔ فرمایا بھلا دونوں برابر ہیں؟ نہیں، یہ مثال دے کے فرمایا برابر نہیں، جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جو مزین برے اعمال میں لگ گیا ہے گمراہ ہو کے وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔